زیادہ تر کا ماننا ہے کہ 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دنیا سے پردہ فرمائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے آپ کو روز اول سے آیا ہے کہ جتنا اور کسی کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے. واقعہ کی شروعات اس طریقے سے ہے کہ اذان مجھے کسی ایک کی اذان پورے احترام کے ساتھ سننا اور اس کے بعد باقیوں کو آپ نہ بھی سنیں تو یہ جائز ہے، مگر اذان کا احترام اتنا زیادہ بتایا گیا ہے کہ قرآن شریف کو بند کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کچھ دیر انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا، واقعے کا معیار یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات جاری ہوئے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ اور آپ کے ساتھ صحن کے اندر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے جو روز ہوتے تھے ان میں اپنے صحن میں آ جاتے تھے، حالانکہ صحن کا حصہ بہت تھوڑا سا تھا مگر وہاں پر اپنی چارپائی لگاتے تھے. تو امی عائشہ نے پوچھا کہ اس تمام قرائے عرض پر اس موجودہ حالت میں یہ سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار لوگ موجود ہیں آنے والی قیامت تک کہ ان کو آپ کی صحبت ملی، تو ان میں سے سب سے زیادہ کون سا ایسا نیک پرہیزگار ہے جس کی نیکیاں آسمان پر نظر آنے والے ان ستاروں سے زیادہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کے متعلق انہوں نے کہا کہ عمر کی نیکیاں اس وقت جو آسمان پر ستارے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. امی عائشہ چپ ہو گئی یہ بات سن کر کیونکہ وہ سننا چاہتی تھی اپنے والد کا نام حضرت بکر صدیق کا. تو انہوں نے کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بکر صدیق کی ایک رات کی نیکیاں ان تمام نیکیوں پر بانی ہیں، اور وہ رات کون سی ہے؟ غار سور کی رات. حضرت بکر صدیق کا نام غار یار کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر قرآن مجید میں آیا اور اتنے معتبر طریقے سے آیا، اتنے عزت دینے والے طریقے سے آیا کہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ فرمایا کہ جب تم دونوں میں سے ایک، حالانکہ فرمایا جا سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے رسول آپ رسول کے ساتھ ایک، تم دونوں میں سے ایک، یعنی کہ اس وقت ان کے وہ رفیق تھے اور اتنے دل عزیز رفیق تھے کہ ان کو جمع کیا گیا کہ جب وہ مل کے چلے تو ان کو بظاہر ایک طاقت بتایا گیا. اتنے احترام سے ذکر قرآن مجید میں اور کسی کا نہیں آیا. اس وجہ سے تمام مکاتب فکر اس بات پر ان کے علماء یا یوں کہہ لیں کہ ان کے آباء و اجداد کے علماء وہ اس بات پر متفق تھے ایک دور میں کہ حضرت بکر صدیق تمام مسلمانوں میں سے تمام انبیاء کے بعد سب سے نیک اور پرہیزگار اور اللہ کے مقرب ہیں. اب بعض اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت پر انہیں ترجیح تو نہیں ملتی. ترجیح کیسے مل سکتی ہے؟ ایک چیز کا اپنا زاویہ ہے، ایک مکان ہے اور ایک زمین ہے، اس کا آپس میں موازنہ تو نہیں، لیکن ایک زمین کو اگر کسی ذات نے پسند فرمایا لیکن مکان کی تو اپنی اہمیت ہے، اس کے اندر رہا جا سکتا ہے. تو اہل بیت کا اپنا مقام ہے. ایک ہوتی ہے، ایک اصول ہے فقہ کا، ایک کلی اہمیت ہوتی ہے اور ایک جنسی اہمیت ہوتی ہے، یعنی کہ کسی ایک جنس کی. تو کسی ایک فکر میں یعنی کہ نیک ہونے میں، ایک عام انسان ہونے کے حوالے سے بھی تو اہل بیت کو محفوظ کہا گیا ہے اور ان کے علاوہ کسی کو محفوظ نہیں سمجھا جاتا. اس کے باوجود اگر پرہیزگاری کرے کوئی انسان تو اس لیے ان کا مقام اتنا بلند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تمام انبیاء کے بعد حضرت بکر صدیق کا مقام اس دنیا میں تمام مسلمانوں میں سب سے افضل ہے. جب آپ کا دور خلافت شروع ہوا، جیسے کہ میں نے فرمایا کہ بلا فصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. آپ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 17 نمازوں کا امام بنایا. اپنے وصال کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار رہتے تھے تو اس وقت حضرت بکر صدیق نے ان کی تمام زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی نے امامت کروائی ہے نمازوں کی تو حضرت بکر صدیق ہے. اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہو گیا، اس رات کو غار سور والی رات کے بعد سب سے زیادہ ان کے نیکیوں کا اگر کہیں کہ اجماع اس صورت میں ہے کہ جی آپ نے اس رات میں یا اتنی نیکی کی یا اس دن